فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبرت ناک خبریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے، یعنی جو خبریں بتائی دکھائی جو سنائی جائیں گی اسے عبرت کے ساتھ دیکھوں گا، اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، اور الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگرچہ آج کے سلسلے کے لیے ہمارے پاس عبرتناک خبروں کی ایک فہرست تیار تھی ہے، بلکہ لیکن یہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ پیپر تیار کیا گیا ہے، اور وہ رات ہونے والا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جسے ہم نے سب سے پہلے اپنی اس خبروں کا حصے میں لیا ہے، اور ایک بار پھر، جی ہاں، ایک بار پھر وہ واقعہ ہوا جو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ شکارپور کے لیے جانے والی مسافروں سے بھری بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس میں آگ لگ گئی، اور میری اطلاع کے مطابق جو یہاں لکھا ہوا ہے 59 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلکہ انتہائی افسوسناک واقعہ اس میں یہ بھی ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے جھلس گئے۔ آگ کی تکلیف خود بہت سخت ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز جلتی ہے نا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آگ کی، آگ کا جلنا ہے نا، یہ بہت تکلیف دیتا ہے جلد کو۔ سخت گرمی میں بھی جب جلد جلتی ہے نا، یا سخت گرمی میں جب پاؤں جلتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو جن کے وجود کو آگ نے، جن کا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہوگا، کیا حال ہوا ہوگا، اور نکلنے کی، بچنے کی کوئی بظاہر صورت نہیں نکلتی نظر آتی ہوگی۔
ایک اچانک حادثہ ہو جاتا ہے نا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، چیخو پکار ہو جاتی ہے، آگ لگتی ہے، آگ قابو نہیں آ رہی ہوتی، اور کیا ہو جاتا ہے۔ بعض کود کر جان بچانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن پتہ یہی چلا ہے کہ عورتیں، مرد، شاید بچے بھی تھے، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ایک ہی خاندان کے 9 افراد اس میں شامل ہیں۔ اس خاندان پر کیا کوہرام مچا ہوگا۔ البتہ ابتدا ہی میں ہم ان تمام تر مسلمان گھرانوں سے تعزیت کرتے ہیں جن کے جاننے والے، عزیز، رشتہ دار اس حادثے کا شکار ہوئے، اور ان سب کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے کا شکار ہونے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، صبر پہ اجر بھی دے۔ بیچارے کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، کتنی اسلامی بہنیں بیوہ ہو گئی ہوں، واللہ اعلم، کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی ہوگی، کتنے والد اشک بہا رہے ہوں گے، کتنوں کے والد چلے گئے ہوں گے۔ ایک کوہرام ہے، واقعی صدمے والی خبر ہے یہ کیا حادثہ ہوا، اس کی آئیے کوئی تفصیلات مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ یہ حادثہ کیا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کراچی کاٹھور لنک روڈ پر بس اور ٹینکر میں تصادم، آگ لگنے سے 59 افراد جاں بحق۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، نام منجھی دھار میں دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ رات کو 12 بجے ہوا ہے، یہ روڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ روڈ جو ہے نا بالکل روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے، دونوں طرف کھڈے ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ 3 بندے بچے، باقی سب مر گئے۔ 3 بندے جو بھی ان کی حالت جو خراب ہے، اسپتال میں ہی ہے۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ یہ روڈ کی حالت دیکھو، کون گاڑی نیچے کدھر گاڑی جاوے، گاڑی کلٹی ہو جاتی ہے۔ پبلک سروس گاڑی ہے، کتنی عوام بیٹھی ہوتی ہے پیچھے، گاڑی کا ٹائر ٹوٹ جاتا ہے، جمپ پہ اتنے 2 فٹ کے کھڈے ہیں، جس ٹائم میں گاڑی آ جاتی ہے کھڈے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز گاڑی کی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد گاڑی کا ٹائر ٹوٹنے کے بعد گاڑی فیل ہے۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ سر یہ جس ٹائم پہ تقریباً 12:30 بجے کے ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہم لوگ قریب رہتے ہیں گاؤں کے ساتھ میں، تو ہم لوگوں کو جیسے اطلاع ملی ہے ہم لوگ اس طریقے سے بھاگتے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ہم لوگوں نے دیکھا یہاں پہ کچھ تقریباً اوپر بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ جو شاہدین تھے ان سے ہم نے پوچھا کیسے ہوا یہ کس طریقے، ان لوگوں نے 12 سے 14 بندے ہم لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی گاڑی ٹچ ہوئی اس کے بعد ہم لوگ نیچے گرے، ان میں سے 3 بندوں نے ہمت کر کے بس کے بیک سائڈ حصے سے وہاں سے ایک لیڈیز، 2 بچے اور 2 مرد حضرات کو نکالنے کے بعد میں آگ اتنی شدت سے پھیل گئی تاکہ ان کو یہ موقع نہ ملا باقی لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ کافی دیر ہو گئی، 12:30 سے لے کے 1:45 بجے کے ٹائم پہ پانی بریگیڈ پہنچے، ان لوگوں نے آگ بجائی، لوگ شدت سے فوت ہو گئے۔ آمنے سامنے سے آ رہے تھے، بالکل قائد آباد سے نکلی ہوئی تھی، شکارپور کے لیے بس جا رہی تھی، اور یہ
दूध वाली गाड़ी है, इसको भी टाइम टेबल के ऊपर जाके किसी जगह में पहुंचना चाहिए। उसी टाइम की वजह से इसने भी जल्दबाजी में बस के साइड में आ गए, तो इस गफलत की वजह से, ड्राइवर टैंकर की गफलत की वजह से ये हादसा हो गया। ये दूध का टैंकर है और इसके साथ साथ इसके ड्राइवर और उसके साथ हेल्पर होते वो दोनों भाग गए। बाकी तकरीबन 59 बंदे, लेडीज के, मर्दों के, बच्चों के, वो सारे मौजूद है। राख है आप लोगों के सामने, सब चीजें नजर आ रही हैं सर। 17 से 19 बंदे बच गए हैं, बाकी बस के अंदर जितने थे मुसाफिर सारे राख हो गए हैं इसमें। नाकामियां हाय बर्बादियां, नाकामियां हाय बर्बादियां, होगा अब मेरा क्या या रसूले खुदा। जिस साइड में बस का टक्कर हुआ है टैंकर के साथ, उसी साइड में बैटरी भी है और उस साइड पर डीजल का टैंकी भी है। जैसा ही धमाका हुआ है, साथ बराबर में कंपनी है पुरानी वाली, उसमें यहाँ पे बंदे बैठे हो, तो उन लोगों ने शदीद बड़ा धमाका हुआ है। उसके बाद वो लोग भी भागते हुए आए हैं। उन लोगों ने देखा है आग पहले बस के अगले हिस्से में पकड़ी हुई थी, उसके बाद लड़कों ने हिम्मत की है 5 बंदों को निकालने के साथ बस में इतनी तेजी से ये आग फैल गई पीछे तक। सामने सीटें नजर आ रहे हैं, सीटें कितनी पिघल गई हैं, जल गई हैं, सिर्फ उसके लोहे बचे हुए हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा एक दरवाजा होता है जहाँ से हादसा के तौर पे वो दरवाजा खोले और वहां से बंद है, मगर वो उन लोगों ने इस तरीके से लगाया अपने पैसे के लालच में। उसी जगह में एक सीट लगाया हुआ है, वहां पे भी 3 पैसेंजर बैठ सके। तो कोशिश तो बहुत से लोगों ने की, मगर वो दरवाजा खुला नहीं। पीछे से एक दरवाजे से बंदों को 500 निकाला है, बस इस तरीके से हुआ है, शीशे तोड़ के। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। अल्लाह 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 तबारक व तआला हमारे हालेदार पर रहम फरमाए, हमें सलामती और आफियत अता फरमाए। यकीनन यह हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अगरचे ये एक एक्सीडेंट हुआ, अब ठीक है अपनी जगह पर कि जनाब रोड का ये मसला था, गफलत का ये मसला था, असबाब अपनी जगह पर हैं, असबाब पर गौर भी करना चाहिए और असबाब को दूर भी करना चाहिए। ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के वाक़यात होते हैं, कुछ कई मरतबा हम अर्ज कर चुके हैं अपने सिलसिलों में, लेकिन बस अल्लाह हमारी ज़बान में असर अता फरमाए कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले इन तमाम तर चीज़ों पर गौर करें, जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर सड़क की जिसकी जिम्मेदारी है वो सड़क पर गौर करे, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो अपनी गाड़ियों पर गौर करें, जो रूट वाले अपने रूट पर गौर करें, जो कानून पर गाड़ियां चलाना जिनकी कानूनी जिम्मेदारी यह है कि वो ट्रांसपोर्ट को कानून के मुताबिक चलाए, वो अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करें और पैसेंजर अपनी जिम्मेदारी पर गौर करें। बस इस कोचिस को जो किराए पर लेते हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर गौर करें। आप पैसे देकर जब बैठ रहे हैं किसी गाड़ी के अंदर, आप देखिए कि ये इसकी फिटनेस कैसी है, इसकी मेंटेनेंस कैसी है। आप 2 पैसे, आदमी मोमिन 2 पैसे बचाने के लिए कमजोर तरकीब कर लेता है, और मालिकान भी अपनी गाड़ियां इतनी बेहतर नहीं रहने देते। मैं नहीं कहता कि ये हादसे पर, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा कि इसकी ये असबाब होंगे, इसके भी असबाब अपनी जगह पर सही। जब असबाब पर जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर मतलब बाज़ों का इल्जाम तराशियां भी होती हैं, क्योंकि यहाँ कोई गलती माने, ये भी तो एक काम है ना कि अपनी गलती माने कौन कि हमारी गलती हुई, ये किस वजह से हुआ। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मगर ये कि ऐसा ये हो गलत रहा है, ये हो गलत रहा है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। बाप हड्डियां, इंसानी हड्डियां नजर आ रही हैं यहाँ पर। इबरत है, इबरत। जिस तकलीफ और कर्ब के आलम में इनकी चीखों पुकारे होंगी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आग आपकी गाड़ी में भी लगती है। गैस सिलेंडर आपने जो अपनी गाड़ी में लगाए, कई मर्तबा हमने अपने सिलसिलों में अर्ज की है। पता नहीं वो कौन खुशनसीब लोग होते होंगे जो सुनने के बाद अपनी कार, अपनी वो सीएनजी किट, अपनी गैस की किट, अपनी मेंटेनेंस, इसका ख्याल रखते होंगे। यानी कारों में आगे लगी हैं, गाड़ियों में आगे लगी हैं। बच्चों की जो पैसेंजर, बच्चों को जो मदरसे और स्कूल में जो लेती और छोड़ती हैं, अब कभी उन सुजुकियों को, उन गाड़ियों का हाल देखा है, वैनों का? उनका हाल बुरा है। आप
کس طرح اپنے بچوں کو اس طرح کی گاڑیوں میں افورڈ کرتے ہیں؟ آپ مدرسے اور اسکول اور اداروں میں بات کریں نا. آج بچوں کے اسکولوں کی سیکیورٹی پر ڈسکس کی جا رہی ہے کہ بچوں کی اسکول کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, CCTV کیمرے ہونے چاہیے, فلاں فلاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کا تو کوئی انکار کرے گا. حفاظتی امور کے جو بھی بہتر سے بہتر اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن کیا آپ کے بچوں کو صرف اسکول میں تھریڈ ہے؟ اسکولوں میں کتنے واقعات ہو گئے, اور اسکول جانے والی بچوں کی گاڑیوں کو کتنے حادثات ہو گئے. کتنے بچے اسکول کی وینوں کے اندر جھلس کے مر گئے, انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. کتنی گاڑیاں بچوں کو لے کر کھائے میں گر گئیں, سامنے سے حادثے ہو گئے. ان کو بھی تو دیکھنا, اس کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اسکولوں کی سیکیورٹی ہو, اداروں کی سیکیورٹی, جو بھی حفاظتی امور کے معاملات وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہاں تو اور بھی چیزوں پر بھی تو ڈسکس کی جائے گی نا. بات تو اپنے بچوں کو حفاظت دینے کی ہے نا, سیکیورٹی دینی, اپنی جان کی حفاظت کرنے کی ہے. تو جان اس طرح نہیں جا رہی. آپ پرسنٹیج نکال لیجئے, پرسنٹیج نکالیے. یہ جتنے بھی جو پرسنٹیج نکالنے والے ادارے ہیں ان سب کو دعوت دیتا ہوں, پرسنٹیج نکالیے کہ سالانہ غفلت کے مارے حادثے میں جان سے جانے والوں کی تعداد کتنی ہے. ان میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو مطلب کہ وہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوگا تو رشوت کے نام پر لیا ہوا لائسنس, ان کو گاڑی چلانے بھی نہیں آتی ہوگی, ان کی گاڑیوں کی فٹنس نہیں ہوگی, ان کے ٹائر روڈ لوز ہوتی ہوگی, ان کے ٹائر خراب ہوتے ہوں گے, ان کے اسٹیئرنگ روڈ کا پرابلم ہوتا ہوگا. ان میں ایسے بھی ہوتے ہوں گے ڈرائیور جو نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوں گے. ان کو ٹائم پر گاڑی پہنچانی ہے, ان کو آگے سے دوبارہ مطلب کہ وہ دوڑ ہے پیسے کی. اور آپ جو پیسنجر حضرات ہیں, آپ بھی تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے وہ مدینے سفر مدینہ کا میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہاں بھی جو ٹرانسپورٹ جو بسیں چلاتے ہیں, ٹھیک ہے وہاں قانون ہے اپنی جگہ پر, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لانگ روٹ پر گاڑی کو مطلب کہ ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے. تو باقاعدہ سفر مدینہ میں ترکیب یہ ہوتی تھی کہ ایک پیسنجر, ایک ظاہر مدینہ عموماً تھوڑا سا شفٹنگ کر کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مطلب مثبت کلام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ڈرائیور کو نیند نہ آئے. ڈرائیور کو نیند کسی کی سکی تھوڑی ہے. ایک جھٹکا آتا ہے, آدمی وہ اسٹیئرنگ گھوم جاتا ہے اور بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. وہ یہاں تو پورے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں اور حادثوں پر حادثے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس ڈرائیور جس بے دردی کے ساتھ چاہے کوچ چلانا, جس بے دردی کے ساتھ چاہے چلائے, سامنے سے رانگ وے پر اگر گاڑی آ رہی ہے تو کوئی روکنے ٹوکنے, یا مطلب کہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سڑکیں بنی ہوئی ہیں ایسے مطلب کہ رانگ وے جاتے ہیں, ایک تعداد رانگ وے جاتی ہے. جو بھی جاتا ہے, میں جاؤں کہ آپ جائیں, ہم سب غلط کرتے ہیں. اگر ہمیں بھی جاتا ہوں میں بھی غلط کرتا ہوں, آپ جاتے تو آپ بھی غلط کرتے ہیں, کہ ہم رانگ وے جا کر ہم اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں, اور آخر کار بعدوں کا حادثہ ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی مطلب کہ ایک غمزدہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک کاش ہم ان واقعہ سے عبرت لیں اور یہ دیکھیں کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح حادثہ ہوگا, اور آج ان کا اس طرح تذکرہ کیا جائے گا. کوئی گھر جا رہا ہوگا, کوئی اپنے شہر جا رہا ہوگا, کوئی کہاں جا رہا ہوگا, کوئی ملنے جا رہا ہوگا, کسی کا آگے کیا ہوگا, کسی کا آگے کیا پلاننگ ہوگی, ساری پلاننگ دھری کے دھری رہے گی, سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے, اور موت آئی, جس صورت میں بھی آئی موت آئی اور چلے گئے. اس میں چھوٹی عمر کے بھی گئے, بڑی عمر کے بھی گئے, عورتیں بھی گئی, مرد بھی گئے, بوڑھا بھی گیا, جوان بھی گیا ہوگا, یہ سب گئے. اور اب یہ حالت ہے کہ ان کے عزیز آتے ہیں نا, ان بیچاروں کو پہچان بھی نہیں پاتے, ان کے جسم جھلس گئے, نہیں پہچان بھی نہیں ہو پا رہی. اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم فرما, اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم فرما, اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو جن کو یہ حادثہ ہوا, اللہ ان کے حال پر رحم فرما. ہمدردی پیدا ہوتی ہے, محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمدردی ہے, لیکن ہمدردی ہمیں خود سے بھی تو ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے. ان کے جو
लवाहिकीन थे, इनके भी कुछ तासुरात लिए गए हैं. आइए चलते हैं उनकी तरफ. दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा. दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा. टैंकर और बस का हादसा हुआ और एक हवा का आलम, इतना आग था कि हम आगे नहीं जा सकते थे. फिर गाड़ियां आई, फिर आग बुझाया गया, फिर हम गए अंदर और उठाया, बंदों को लाया. तकरीबन 60-70 लाशें ला चुके हैं हम लोग. 4-5 ही बचे हैं, इनमें से बाकी सारे कोयले हो गए बेचारे. नाकाबिल शिनाख्त, पता नहीं पड़ता औरत का है कि मर्द का है. जो पिछली सीट बैठे थे उनमें मर्द ने बड़ी हिम्मत की, पिछला कांच तोड़ा. यानी शाहिदीन बताते हैं कि उन्होंने पिछला कांच तोड़ा है और कूदे वहां से बाहर. पहले बच्चों को बाहर फेंका, फिर बीवी को बाहर फेंका, खुद छलांग लगाई. इस तरह वो बचे. तो हम लोग अंदर गए तो सब मरे हुए थे, एक अल्लाह का नाम रह गया था. और गाड़ी के जो फर्श है वो जल के नीचे लाशें गई हैं, वो उठाई हम लोगों ने. इसमें तो तकरीबन यहाँ पर 58 आई हैं डेड बॉडियाँ. आप बता रहे हैं कि छत पे भी बैठे हुए थे, गाड़ी फुल लोड थी, ये लांडी से ये गिरी जा रही थी. 58 हलाकत, 58 बॉडियाँ, 7 जख्मी. 58 जो है यहाँ पर ये मौजूद है. और ये पोजीशन है आपके सामने. कोई सूरत हाल नहीं, हम आपको बताएं, कोई निशानदेही, कोई नाम. गाड़ी में तो 3 बच्चे, एक बड़ा भी बड़ी है, 3 बड़ा होता है. उसके पाँव में पट्टियाँ बंधी, पाँव में पट्टियाँ. एक लड़की बेटी भी छोटी बच्ची, और मेरी बीबी सी हमारी. पता नहीं क्या अभी पूछ रहे हैं. 2 बहनी होते, एक बा कटा होता है सारा उसका. 3 बच्चा है, कर 3 ब्याह होता है. शादी का खुशी हो रहा है, गाँव जाना है, शक्कर है. शादी हुई थी, हम 25 तारीख शादी थी. 11:15 बजे कादाबाद से चली है. 12 बजे मैंने उसको फ़ोन किया है, भाई कहाँ पहुँचा? कादाबाद खड़ी है गाड़ी. फिर बाद में 1:15 बजे तक फ़ोन आ गई मुंशी की, जो देता है टिकटें, तो भाई तेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, जैसे आपका भतीजा उसमें था. पहले कभी ऐसे हादसे नहीं हुए जो गाड़ियाँ चल जाएँ. जब से ये CNG शुरू हुई हैं बड़ी गाड़ियों में, तब से ये आप देख रहे हो, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी जो भी एक्सीडेंट होती है इस CNG की वजह से ये एकदम आग लग जाती है. हमारे साथ पड़ोस से बिल्कुल नेबर है. ये 9 अफराद थे, एक घर के, एक खानदान के. शार्टाउन में रहते, उसमें सारे ही जल गए तकरीबन, कोई नहीं बचा. तो वो शादी की तकरीबात थी, वहीं पे आ रहे थे. दवाइयाँ भी लेने थी शुगर की. एक उनकी बड़ी जो बहन थी वो शुगर की मरीज थी, वहाँ पे दवाइयाँ लेने आई थी शुगर के लिए. तो रात को उनको भाई ने उनको चढ़ाया था बस पे. उनको नंबर बस का याद था. सुबह वहाँ पे खैरपुर फ़ोन किया, पता किया, बोला भाई वाले वहाँ पे पहुँचे. उन्होंने बोला कोई नहीं पहुँचा. फिर उनको ये पता पड़ा था ये हादसा हो गया, तो सीधे यहाँ पे आए. सुबह 6 बजे से यहीं पे घूम रहे हैं. हाजी साहब को बोलना है कि मैयतों के लिए, मामू की लड़के के लिए दुआ कर. हाजी मेरा नत्तारी साहब से खास करके फरमाना, बापा साहब मेरे लिए सुनत साहब दुआ करें इन मैयतों के लिए. अल्लाह 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 तबारक व तआला रहम फरमाए, करम फरमाए. कोरहाम है. इन तमाम लवाहिकीन से एक बार फिर ताज़ियत करता हूँ. अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमान लवाहिकीन को सब्र और सब्र अता फरमाए और हम सबको इबरत भी अता फरमाए. इस मौके पर अमीर अहले सुन्नत ने भी इनके साथ ताज़ियत की है और दुआएं की हैं. आइए देखते हैं अमीर अहले सुन्नत की दुआ और ताज़ियत. आज रात एक गंभीर हादसा हो गया. बाबुल मदीना कराची से शिकारपुर जाने वाली बस की और एक गलत समत से आने वाली ऑयल टैंकर की टक्कर हो गई, जैसा कि अखबारी खबर है, और बस में आग लग गई. मेरी आखिरी मालूमात के मुताबिक 57 अफराद जान से हाथ धो बैठे और आग के सबब कुछ लाशें भी इस कदर झुलस गई हैं कि उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही. कैसा दिल खराश वाकया है, कैसा हादसा है. अखबारी खबर के मुताबिक
उस बस में 48 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन उसमें ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। गफलत दर गफलत दर गफलत, और ये हादसा हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस हादसे में जितने मुसलमान शहीद हुए, ऐ अल्लाह सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह इन बेचारों के गुनाहों को माफ कर दे। रब्बे करीम इनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। इनकी कब्रों पर रहमत और रिज़वान के फूलों की बारिश फरमा। ऐ मेरे मौला, इन बेचारों को जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। इनके लवाहिकीन और पसमानदगान को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जसील मरहमत फरमा। जो कुछ माली नुकसानात हुए इनका नेमल बदल अता फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सबको नेक बना दे। इस तरह के हादसात को हमारे लिए बाइस इबरत बना। या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे। इलाहुल आलमीन हमें गुनाहों से बचा ले। अल्लाह उम्मत को नेक बना दे, एक बना दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इन जो मुसलमान इस हादसे में शहीद हुए, इनके तमाम लवाहिकीन और पसमानदगान से ताज़ियत करता हूँ। आप सब्र कीजिएगा, अजर के हकदार बनिए। बेसब्री से जाने वाले पलटकर आने वाले नहीं बनेंगे। बेसब्री की वजह से आपका सवाब तो जा सकता है, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी नहीं हो सकेगी। हिम्मत रखिए, सब्र कीजिए, इससे इबरत हासिल कीजिए। ये गोया जाते जाते आपको और हम सबको पैगाम देते गए हैं कि ऐ जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा में। बहरहाल सब्र कीजिए, हिम्मत रखिए, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, इनके इसारे सवाब के सामान कीजिए। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सब बस हम नमाजी बन जाए। काश दावत इस्लामी का मदनी माहौल बाबुल मदीना में भी है, शिकारपुर में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों वाले इज्तिमाअत दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ होते हैं उसमें आप शिरकत फरमाइए, और दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में सफर कीजिए। और नेक बनने के लिए, नेक बनने का नुस्खा दावत इस्लामी वाले देते हैं, जिसका नाम है मदनी इनामात। तो उसका छोटा सा रिसाला होता है, वो मकतबतुल मदीना से 2 रुपये हदीया पर हासिल कीजिए, खोल कर पढ़िए। ये नेक बनने का नुस्खा आखिर क्या है, ये जन्नत की तरफ गामजन करने वाला नुस्खा आखिर क्या है, खोल कर देखिए तो सही। इंशाअल्लाह आप इसको खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह ने चाहा आप इत्मीनान क़ल्ब महसूस करेंगे, और आपको यूं लगेगा कि हम वाकई जन्नत के रास्ते पर अब चल पड़े हैं। अल्लाह करे ऐसा ही। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। एक बार फिर मैं आप सबसे ताज़ियत करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जसील मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए कॉल लेते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عبد الرحمان اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی صاحب، ایسے حادثات دن بہ دن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں گاڑی کھائی میں گر جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب، ان حادثات سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ عنایت کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کال سنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارمان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی صاحب، عرض ہے کہ جس طرح کا حادثہ ہوا ہے، اس طرح کے حادثے میں ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے، اور اس حادثے میں جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبرت ہے، اگر لینا چاہے تو تاثرات دینا، کمنٹس دینا اور تبصرے کرنا اپنی جگہ پر صحیح، لیکن عبرت لینا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور جو تاثرات اور کمنٹس دیتے ہیں، اپنے جو اظہار کرتے ہیں، وہ بھی غور کریں کہ وہ اپنی ان کیفیات میں، اپنی جذبات میں کتنے سچے ہوتے ہیں، کتنے ستھرے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبرت، سب سے پہلی عبرت، اب بھائی سب سے پہلی کیا بولوں، عبرت ہی عبرت ہے، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت میرے سامنے بھی جو خبریں ہیں نا، اب یہ خبر جو آج آپ نے ابھی سنی ہے، یہ 11 جنوری 2015 کی ہے، ٹھیک ہے؟ 11 جنوری 2015 ہی کی خبر سنا رہا ہوں۔ لس بیلا سے کراچی جانے والی باراتیوں سے بھری وین حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ہو گیا، یہ باراتی سوارتے وندر کے قریب یہ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، 20 افراد زخمی ہوئے، ٹھیک؟ 11 جنوری 2015 مظفر آباد نوشیرو فیروز اور گلزار طیبہ سرگودا جو کہلاتا ہے میں ٹریفک حادثات 8 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ ایک اور خبر لے لیجئے، دریا جہلم کے پل پر ٹریلر اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق۔ یہ ایک ہی کاغذ پر میرے پاس یہ خبریں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک عبرتناک خبر سنی ہوگی کہ ملیشین طیارہ گر کر تباہ، جہاز میں 162 افراد تھے، سب کے سب، مطلب 162 افراد جو تھے نا، ان کی خبر آئی ہے کہ یہ جان سے چلے گئے، اور بہت سی چیزیں۔ اب یہ حادثات جو ہمیں ملتے ہیں، اب پہلے یہ غور کیجئے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں، چاہے بس میں، کار میں، جہاز میں، ٹرین تو پٹریوں سے ٹرینیں کو بوگیاں اڑ جاتی ہیں اور پٹریوں سے دور کہیں مطلب کہ کھائی میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حادثہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے ہم سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلے توبہ استغفار کر کے نکلیں، اور جب بھی سواری پر بیٹھے ہیں استغفار کر کے بیٹھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ برائے کرم دوران سفر بھی گناہوں سے بچتے ہوئے سفر کریں۔ اب عموماً کوچز کے اندر سنا جاتا ہے کہ ٹیپ چل رہا، مطلب وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، حادثہ جب ہوتا ہے تو استغفار و توبہ کرنے کا موقع کتنا ملتا ہے؟ پچھلے دنوں یہ خبر آپ کو بیان کی تھی کہ ایک گاڑی کو حادثہ ہوا، آخری وقت بھی جس نوجوان کی گاڑی کو حادثہ ہوا، آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ نکلنے کے بجائے گانا نکل رہا تھا۔ یہ ابھی بیان کیا گیا پچھلے دنوں۔ تو کیا یہ عبرت نہیں ہمارے لیے کہ اس میں کس قدر صدمات ہیں؟
اور اس پہ کس قدر لینے کی مدنی پھول ہوتے ہیں. تو یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اول تو یہ عبرت ہمیں لینی چاہیے کہ ہم استغفار اور توبہ کر کے بیٹھیں, گناہوں سے بچ کر اپنے سفر کو جاری رکھیں, اور اس کی عادت عام طور پہ بھی, گھر میں بھی, ہر جگہ پر بھی, بہت اس میں موت کا ایک تصور ہے کہ موت کبھی بھی, کہاں بھی, کسی وقت بھی, کسی بھی صورت میں ہمیں آ سکتی ہے. تو ہم نیکیوں پر رہیں تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. توبہ استغفار کرتے رہیں. پھر آگے بڑھیں تو برائے کرم تیز رفتاری اور غلط جو گاڑیاں چلائی جاتی ہیں, اوورٹیک غلط کیا جاتا ہے, ٹرننگ غلط کی جاتی ہے, ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جو سڑکیں ناقص ہیں, ان کو مضبوط کیا جائے, ان کو بہتر کیا جائے. اور اگر گاڑی چلانے والے دیکھ رہے کہ یہاں سڑک ناقص ہے, سڑک کمزور ہے, حادثہ ہو سکتا ہے, مطلب چلانے والے کو کافی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے, تو وہ مطلب وہاں پر اپنی اور لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی گاڑی کو سنبھل کے چلائے. امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا, اب پیسنجر دیکھیں گے ڈرائیور جو ہے نا وہ بے درکاری کے ساتھ, غفلت کے ساتھ اور ایک غیر قانونی طور پر گاڑی چلا رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کتنے پیسنجر اٹھ کر ڈرائیور کو سمجھاتے ہیں؟ آپ ایسی گاڑیوں میں بیٹھتے کیوں ہیں جن کے متعلق آپ کو اندازہ ہو جائے یا پتا ہو کہ یہ مطلب کہ فٹ نہیں ہے, مطلب کمزور گاڑی کے اندر آپ بیٹھ کر اتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہیں, ڈرائیور کا آپ کو مطلب کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کچھ یہ ڈرائیور حضرات غور کریں کہ خود اب ان کی بھی تو جانیں چلی جاتی ہیں. آپ نے بس کی حالت دیکھیے, بس میں اب صرف وہ لوہا رہ گیا ہے, سب ختم ہو گیا. وہ جیسے ایک تاثر آپ نے نہیں سنا کہ وہ اس کا فرش پگھل گیا اور ہم نے نیچے سے لاشیں نکالی, جلی ہوئی تھی. وہ آپ کو یہ ہسپتال والے غالباً تھے جو آپ کو دکھا رہے تھے کہ یہ کوئلہ ہوئی ہیں, جسم ختم ہو گئے. یہ عبرت نہیں ہے ہمارے لیے. یہ سی این جی یا اس طرح کے جو بھی مطلب کہ جو گیس کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, واقعی صحیح کہہ رہے. اس کے بعد ہم نے حادثات کی, یہ جلنے والے حادثات کی, جو آگ والے حادثات کی خبریں زیادہ سننے کو مل رہی ہیں. تو یہ پیسنجر کا بھی کام ہے. اب اللہ کرے کہ مطلب ہمارے سننے والے, دیکھنے والے یہ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. رکشے میں بیٹھتے ہیں تو دیکھیے یہ بیچارے رکشہ چلانے والے, سوزوکی چلانے والے, یہ پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے, ان کو پیسے بچانے ہوتے ہیں. یہ مہنگی چیز ایوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب یہ اچھی چیز لگانے کے لیے جائیں گے, عمدہ چیز لگانے جائیں گے تو ان کے پیسے زیادہ لگیں. پھر ہر ایک کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہ ٹینک بنا ہوا یا یہ پائپ بنا ہوا, یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے خرچ نہیں کرنے ہوتے. اب اس کو تنگدستی کا نام دے, غربت کا نام دے, پریشانی کا نام دے, لیکن جان ہی نہیں رہے گی تو کس تنگدستی کے بارے میں سوچو گے, کس آپ کم آمدنی کے بارے میں سوچو گے جب آپ ہی دنیا سے چلے گئے. بس اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہمارے سفر کرنے والوں کو بھی یہ شعور نصیب ہو جائے کہ کس میں سفر کرنا ہے اور کس گاڑی میں سفر نہیں کرنا. اور اللہ وہ ہمیں مطلب وہ گھڑیاں نصیب کرے پیارے حبیب کے صدقے میں کہ ہمیں وہ ذمہ دار لوگ مل جائیں جو اس طرح لا قانونیت کرنے والوں کو اس کے متعلق جو قانون بنے ہوئے نا اس کے مطابق عمل کیا جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر. ایک کاش یہ رشوت خوری ختم ہو جائے, یہ بد دیانتی ختم ہو جائے, یہ مطلب کہ کرپشن ختم ہو جائے, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے نام پر ہو یا قانونی مطلب جو سڑک بنانے کے نام پر ہو, جو جس اصول کو بھی آپ لے لیجئے, کرپشن ختم ہو جائے. اور یہ کرپشن مطلب یہ جو لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے, جو ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنی مطلب مینٹیننس کرنا نہیں ہوتا, انہوں نے اس طرح کا نظام بنانا نہیں ہوتا. ایک روٹ کے اوپر آنا جانا کے اوپر ان کو 4 ڈرائیور کی ضرورت ہوگی تو 4 کی جگہ پر 2 ڈرائیور رکھ لیں گے. یار اب کون مطلب تو یا تم 2 پیسے زیادہ لے لینا. تو اس میں سے بعضوں کے بارے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ نشہ کرتے ہیں, جاگنے کی کوشش کرتے ہیں, دماغ کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے سون ہو جاتے ہو, کیا ہو جاتا ہو اور حادثہ ہو جاتا ہوگا. قدرتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. آپ کی گاڑی بھی فٹ ہے, مینٹیننس بھی آپ کی مکمل ہے, نئی کار نکالی, نئی گاڑی نکالی, بالکل نہیں ہے, پھر بھی حادثہ تو ہو سکتا ہے نا.
ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا. یہ ملیشین جہاز کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ اڑا تھا اور مطلب ریڈار سے غائب ہو گیا. اس کے بھی غالباً مناظر تیار ہوں گے, آئیے دیکھتے ہیں. ملائیشین طیارہ گر کر تباہ, جہاز میں سوار 162 افراد ہلاک. اسی طرح آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بتایا گیا تھا کہ برائے کرم نئے سال کے حوالے سے اچھا انداز رکھیے, ایسا نہ ہو کہ عبرت ہو. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق نئے سال کی تیاری میں بھی کافی عبرت ناک واقعات سامنے آئے. آئیے ان میں سے چند واقعات کی جو پتہ چلا ہے وہ دیکھتے ہیں. فلپائن, نئے سال کی خوشی بنی خوفناک تباہی کا سبب. پٹاخے سے لگی آگ نے 1000 گھر پھونک دیے, 7 افراد ہلاک. شنگھائی, سال نو کی تقریب میں بھگدڑ مچنے سے 35 افراد ہلاک, 45 زخمی. سلسلہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں اس مدنی التجا پر کہ جو کچھ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی التجائیں کی جاتی ہیں کہ اپنی زندگی کے انداز کو اس طرح ڈھالیے, سنجیدگی کے ساتھ ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں اور کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار, کاروبار, رزق حلال, اہل و عیال, نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے, سب میں برکت عطا فرمائے. بہت سارے یہ ہمارے خبریں رہ گئی ہیں, آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز العباد, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.